محترم ناظرین، آئیے آج آپ کو ایک مزیدار قصہ اور واقعہ سناتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ چلتی بس میں بھی کبھی کبھی نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک بس حیدرآباد سے محبوب نگر جا رہی تھی۔ جب بس اسٹیشن سے چل پڑی تو فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ایک بزرگ جنہوں نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے اور باقی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں کوئی بھکاری یا گداگر نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میری بیوی ایک موذی مرض کی وجہ سے اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کچھ دن گزرے اور میری فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ میں درآمد اور برآمد کا کاروبار کرتا ہوں۔ میرا تیار شدہ سارا مال جل کر خاکستر ہو گیا۔ پھر کچھ مدت گزری کہ مجھے دل کا دورہ پڑا۔ رشتہ داروں نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے برے دن آنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے مجھ سے رابطہ منقطع کر لیا۔ ڈاکٹروں نے میرے بچنے کی ضمانت بھی کم ہی کر دی۔ میری یہ جوان بیٹی ہے، اس کا کوئی وارث نہیں رہے گا، مجھے اس کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ اور اس شخص کی ہچکی بند ہو گئی۔ جوان سال لڑکی جو پاس میں بیٹھی ہوئی تھی اٹھی اور باپ کو سہارا دے کر سیٹ پر بیٹھا دیا۔ بس کی پچھلی سیٹ سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے دو بیٹے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ جو اس شخص کے آگے بیٹھا ہوا ہے انجینئر ہے، اس کے لیے مجھے دلہن کی تلاش ہے۔ میں اس بزرگ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے اس بیٹے سے کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بچی کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے رشتہ قبول ہے۔ بس میں موجود ایک مولوی صاحب کھڑے ہو کر کہنے لگے، یہ سفر بہت مبارک سفر ہے۔ نکاح جیسا مقدس عمل ہو جائے وہ بھی سفر میں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اگر آپ سب لوگوں کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں نکاح پڑھا سکتا ہوں؟ سب لوگ کہنے لگے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ وغیرہ، اور مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ ایک اور صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں چھٹی پہ جا رہا تھا اپنے گھر والوں کے لیے لڈو لے کر، مگر اس مبارک عمل کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ لڈو ادھر ہی تقسیم کر دوں۔ اس نے دلہن کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دلہن کے باپ نے ڈرائیور سے کہا، ڈرائیور میاں 5 منٹ کسی جگہ بس روک دینا تاکہ سب مل کر منہ میٹھا کر لیں۔ ڈرائیور نے کہا، ٹھیک ہے بابا جی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اندھیرا ہونے لگا تو لڑکی کے باپ نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا اور سب مسافر مل کر لڈو کھانے لگے۔ لڈو کھاتے ہی سب مسافر سو گئے۔ ڈرائیور اور کنڈکٹر جب نیند سے جاگے تو اگلی صبح کے 8 بج چکے تھے، مگر دلہن اور دلہا اور ان دونوں کے باپ، مولوی صاحب اور لڈو بانٹنے والا بس سے غائب۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کسی مسافر کے پاس نہ گھڑی، نہ چین، نہ پیسے، بلکہ کچھ بھی نہیں تھا، اور ان کو یہ پورا 6 ممبرز کا گروپ مکمل طور پر لوٹ چکا تھا۔ خیر رہنے دیں، اصل بات یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں سفر میں کبھی بھی کسی سے کچھ لے کر نہیں کھانا چاہیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔